السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ رمضان پاک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر کے مصروفیات سے میں آج جو جغرافی کا پیپر دہم جماعت جغرافیہ کا ہوا 26 مارچ 2024 کو، اس کو حل کرنے کی کوشش میں نے کی ہے، تو سماعت فرمائیں۔ یہ جغرافی کی پریکٹس کاپی پر، بورڈ کی جو پریکٹس کاپی آتی ہے اس پر میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ فرضی سیٹ نمبر ہے، یہ اندراج اس طرح سے سینٹر نمبر، اور اس کو آپ کو آسانی کے لیے میں نے اس کو ایسیس بھی کیا ہے حل کرنے کے بعد۔ آئیے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہر سوال نئے پیج سے، جو نیا ہمارا مین کوشچن ہے اس کو نئے صفحے سے لکھنا ہے۔ جملے مکمل کرنا۔ پینٹانال کے دلدلی علاقے میں دیو قامت ایناکونڈا پایا جاتا ہے۔ ایناکونڈا یعنی بڑا سانپ ہے۔ دوسرا سوال ہے، آبادی کی تقسیم پر فزیوگرافک عنصر اثر کرتا ہے۔ دراصل یہ مراٹھی کے پیپر سے دو اردو والوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ غلطی ہے۔ یہ انگریزی کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ طبعی عوامل ہونا چاہیے تھا، نہیں تھا۔ تو فزیوگرافک یعنی طبعی عنصر اثر کرتا ہے آبادی کی تقسیم پر۔ برازیل میں عام طور پر سڑک آمد رفت کا ذریعہ ہے۔ چوتھا سوال ہے، معلومات جمع کرنے کے لیے علاقے کے مطالعاتی دورے کے دوران سوال نامہ کی ضرورت رہتی ہے۔ سوال نمبر 2، متفرق جز یا الگ جز کی پہچان کرنا تھا۔ برازیل کے ساحلی ریاست، 3 ریاستیں ساحل کی دی گئی تھیں، ایک ریاست آگرے جو آپشن نمبر 4 ہے، وہ ساحل پر نہیں ہے، برازیل کے جنوب مغربی حصے میں ہے۔ دوسرا ہے، بھارت کا سب سے زیادہ بارش والا علاقہ۔ 3 بارش کے علاقے شمال مشرق کے دیے گئے تھے، جو زیادہ بارش والے علاقے ہیں، تو متفرق جزو کا آپشن نمبر 1 راجستھان کا مغربی حصہ۔ دریا امیزن کا معاون دریا، 3 دریا کا نام جو دریا امیزن کے معاون دریا تھے۔ پیرانا دریا متفرق ہے کہ برازیل کے جنوبی حصے میں جو مغربی سمت میں بہتا ہوا دوسرے ملک میں شامل ہوتا ہے، یہ پیرانا دریا ہے۔ جزیرہ نما بھارت میں پائے جانے والا جانور، 3 جانور بھارت کے جزیرہ نما حصہ میں پائے جاتے تھے، لیکن یوک یہ متفرق ہے جو تبت کے سطح مرتفعی علاقوں میں پایا جاتا ہے، یہ بڑی جسامت کا جانور ہے یوک۔ مختصر نوٹ، مانسون کی واپسی، اس کو 4 پوائنٹ میں ہم نے اس کا جواب مکمل کیا ہے۔ نمبر 1، جنوب مغربی مانسونی ہوائیں ہمالیہ سے ٹکرا کر بارش کرتی ہیں۔ موسم سرما کے آغاز میں ہوائیں شمال مشرق سے بحر ہند کی طرف ہلتی ہیں، اسے مانسون کی واپسی کا عرصہ کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں بحر بنگال پار کر کے آتی ہیں، اس لیے اس میں آبی بخارات شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جنوبی بھارت کے مشرقی ساحل پر ان ہواؤں سے بارش ہوتی ہے۔ نمبر 4، خصوصی طور پر تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے ساحل پر مانسون کی واپسی پر بارش ہوتی ہے، یعنی موسم سرما میں۔ سوال نمبر 2 ہے، بھارت کے پتجھڑ والے جنگلات۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت میں 100 سے 200 ملی میٹر والے علاقوں میں، بارش والے علاقوں میں پتجھڑ والے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، گرمی کے موسم میں عمل تبخیر کی شرح کو کم کرنے کے لیے درخت اپنے پتے گرا دیتے ہیں۔ 3، ساگوان، پیپل، برگد، بانس وغیرہ درخت اس کی مثال ہیں۔ 4، بھارت میں سب سے زیادہ علاقے میں پائے جانے والے، یہ جنگل کا نام ہے، یعنی پتجھڑ کے جنگلات سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ برازیل کا تاریخی پس منظر، یہ ایکسٹرا کوشچن بھی ہم نے حل کیا ہے، یعنی 3 صدی سے زیادہ عرصے تک برازیل پرتگال کا غلام تھا۔ 1822 میں برازیل آزاد ہوا۔ 50 سال سے زیادہ عرصے تک برازیل میں فوجی حکومت تھی۔ 20ویں صدی کے آخری دور میں برازیل عالمی کساد بازاری کو مات دی۔ اسی طرح یہ ملک دنیا کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام گروپ ہے جغرافی 10th ای لرننگ کر کے، اس پہ بہت سارے میٹیریلس آپ کو مل جائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، نقشہ بھرنا تھا۔ برازیل کے نقشے میں معلومات کو دکھانا تھا، یہ معلومات کو دکھایا گیا ہے۔ پہلی معلومات ہے پیکو دی نیبلینا، برازیل کی بلند ترین چوٹی۔ اسی طرح یہ ہماری دوسری معلومات ہے
جس میں ساؤ فرانسسکو دریا کو بتایا گیا تھا، اور تیسری معلومات ہے جس میں مہاراجہ جزیرہ بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سوال نمبر 4 ہے اس کا، جس میں پمپاس گھاس کے میدانی علاقے کو بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے خط استوا، جو 0 ڈگری عرض البلد ہے برازیل کے شمال میں۔ اور آخری سوال ہے برازیلیا۔ یہاں ہم 4 سوال حل کرنے تھے، لیکن ہم نے 6 کے 6 سوال حل کیے ہیں جی طلباء و طالبات۔ سوال نمبر 4 یہ الف نقشے پر تھا، اور دوسرا سوال جو نقشے کو دیکھ کر کے جواب لکھنا تھا، اس میں 6 جواب میں نے 5 جواب تھے، 5 میں نے حل کیے، ایک ایکسٹرا ہے۔ پہلا ہے عنوان بتانا تھا، تو عنوان اس کا بھارت ہے، یعنی جہاں کا نقشہ ہوتا ہے وہ اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کا نقشے کا عنوان ہوتا ہے۔ ذیلی عنوان نقشے کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو اس میں قومی شاہراہ اہم درگاہیں اس کا ذیلی عنوان ہے۔ دوسرا سوال ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقوں میں سڑکوں کا گھنا جال ہے، پوچھا گیا تھا گھنا جال کون سے ذرائع کا ہے۔ ممبئی اور رتنا گری مغربی ساحل کے بندرگاہ ہیں۔ اور چوتھا سوال ہے سلچر اور پوربندر کو جوڑنے والی ہائی وے کا نام مشرق مغربی شاہراہ ہے۔ اور 5واں سوال جو ایکسٹرا کوشچن میں نے حل کیا ہے، یہاں کولکاتہ کے نزدیک نیو مور جزیرہ ہے۔ سوال نمبر 5 یہ جغرافیائی وجوہات ہیں۔ ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات کی تعداد بہت کم ہے، یہ مشقی سوال ہے، یہ مارچ 2023 میں پوچھا گیا تھا، سبق نمبر 5 پر منحصر ہے۔ تو ہمالیہ کے بلندی والے علاقوں میں حرارت کم ہوتی ہے، 6000 میٹر سے زیادہ بلندی پر 0 ڈگری حرارت ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے بہت کم حرارت کی وجہ سے چوٹیاں برف پوش یعنی برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے سرد آب و ہوا اور برف پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے نباتات کی نشو و نما کم ہوتی ہے، اور اس لیے کر کے ہم نے سوال کو 5واں پوائنٹ بنا دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دوسرا سوال میں نے نہیں حل کیا، اس میں امیزن دریا کی سمت جاتے ہوئے امیزن دریا کی وادی کی سمت جاتی ہوئی انسانی بستیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سبق نمبر 7 کا ایکسٹرا کوشچن ہے، یہ مشقی سوال نہیں ہے۔ پوائنٹ پر دیکھیے پہلے اس کے جواب کا، دریا امیزن کی وادی گھنے جنگل سے گھری ہے، یہاں کی آب و ہوا گرم مرطوب اور علاقہ دشوار گزار ہے، یہاں نقل و حمل کے ذرائع بہت کم ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے انسانی آبادی کے لیے یہاں چھوٹ گیا ہے، حالات ناسازگار ہیں۔ ہم نے سوال کو 5واں پوائنٹ بنا دیا ہے۔ اور اگلا سوال ہے ماہی گیری بھارت کی معیشت میں اہم رول ادا کرتی ہے، سبق نمبر 8 کا ایکسٹرا کوشچن ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، یہ نمکین پانی اور میٹھے پانی دونوں کی ماہی گیری میں بھارت سر فہرست ہے۔ سوال نمبر پوائنٹ نمبر 2 ہے مچھلیاں غذا کا اہم جز ہیں، اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یعنی ماہی گیری کے ذریعے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بھارت میں تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحل ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے بھارت بڑے پیمانے پر مچھلیاں برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے، اس لیے ماہی گیری بھارت کی معیشت میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ آگے دیکھیے ترسیم کا مشاہدہ، میں نے جان بوجھ کر کے سوال نمبر 6 کا الف نہیں حل کیا ہے، طلبہ اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے ہم طلبہ کو یہ کہتے ہیں کوشش یہ کریں کہ سوال نمبر 6 کا بھی حل کیا کریں، کیونکہ سوال نمبر 6 کا الف ایکسٹرا کوشچن حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حل کر لیں۔ تو ترسیم کا مشاہدہ میں نے اس کا پہلا جواب ہے ترسیم میں ابتدائی، ثانوی اور ثلاثی شعبوں کی معلومات دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 بھارت کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ ثلاثی شعبے کا تعاون ہے۔ تیسرا ہے برازیل میں ابتدائی شعبے سے منسلک آبادی 10% ہے تقریباً۔ سوال نمبر 4 برازیل میں ابتدائی شعبے کا حصہ کم ہے۔ 5واں ہے برازیل میں ثلاثی قومی پیداوار کا حصہ کم ہے۔ اور 6واں سوال ہے برازیل کی 19% آبادی ثانوی شعبے سے منسلک ہے۔ 6 سوال ہوتے ہیں، 6 سوال حل کرنے ہیں، اور بڑے آسان قسم کے سوال ہوتے ہیں، پورے کے پورے 6 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں۔ مفصل جواب دیکھیے، مفصل جواب یعنی پہلا سوال ہے، دیکھیے سبق نمبر 1 سے ایک سوال مفصل جواب کے لیے سوال نمبر 7 میں آتا ہی ہے۔ کارخانے کے مطالعاتی دورے کے لیے سوال نامہ لکھیے، یہ لیسن نمبر 1 کا سوال ہے، مشقی سوال ہے۔ 8 سوال میں نے لکھے ہیں۔ کارخانہ کہاں واقع ہوتے ہیں، بچے یہاں گڑبڑ یہ کرتے ہیں، سوال تو لکھتے ہیں کہ سوالیہ نشان نہیں لگاتے، آپ سوالیہ نشان بھی لگائیں۔ پہلا سوال ہے کارخانہ کہاں واقع ہے، اسکول یا گھر سے کارخانے کا فاصلہ کتنا ہے، کارخانہ کب قائم کیا گیا، کارخانے میں کون سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، کارخانے میں کتنے مزدور کام کرتے ہیں۔ 6واں سوال ہے مزدوروں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں۔
7واں سوال ہے کارخانے میں تیار کی گئی اشیاء کہاں فروخت ہوتی ہیں، اور 8واں سوال ہے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کارخانے میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، وغیرہ بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے برازیل کے ساحلی علاقے کی جانکاری لکھیے۔ یہ ایکسٹرا کوشچن ہے، مشقی سوال نہیں ہے، یہ سبق نمبر 3 کا ہے۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ، برازیل میں ساحل کی لمبائی 7400 کلومیٹر ہے، اسے شمال اور مشرقی ساحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، آماپا سے لے کر ریو گرانڈے دو نارتے تک شمالی بحر اقیانوس ساحل، اور یہاں سے یعنی ریو گرانڈے دو نارتے سے لے کر کے جنوب تک یہ مشرقی ساحل کہلاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، شمالی ساحل پر امیزن اور اس کے معاون دریا ملتے ہیں۔ 4، اس ساحل پر ماراجو جزیرہ ساحلی جزیرہ ہے۔ 5، مشرقی ساحلی پٹی پر کئی چھوٹے دریا آ کر ملتے ہیں، ساؤ فرانسسکو سب سے بڑا دریا ہے۔ 6واں پوائنٹ ہے، مشرقی ساحل پر سفید ریت کے ساحل اور ریت کے ٹیلے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، بھارت کی آبادی کی تقسیم پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ لیسن نمبر 6 کا یہ ایکسٹرا کوشچن ہے، یعنی مشقی سوال نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، بھارت کے آبادی کی تقسیم پر درج ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، قدرتی ساخت، آب و ہوا اور گزر بسر کی سہولت، پانی وغیرہ عوامل آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، بھارت کی آبادی غیر مساوی ہے، شمال کے میدانی علاقے اور ساحلی علاقوں میں زرخیز میدان اور پانی کی فراہمی کی وجہ سے گنجان آبادی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ناسازگار حالات کی وجہ سے ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں اور راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں آبادی کم گھنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، زراعت اور صنعت کی وجہ سے بعض علاقوں میں مرکوز بستی پائی جاتی ہے، مثلاً نرمدا کی وادی اور گنگا کی وادی وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 5، دلی، چنئی، کولکاتہ، ممبئی، پونا، بنگلور وغیرہ شہروں میں آبادی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں کی وجہ سے روزگار حاصل ہوتا ہے، یعنی صنعت ہے، تجارت ہے وغیرہ، ثانوی ثلاثی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں زیادہ ڈھلان اور برف پوش علاقہ کی وجہ سے آبادی کا پھیلاؤ بہت کم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح یہ آپ کا پیپر مختصر میں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، آپ سب مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔